السلام علیکم ناظرین، آج کی کوریج ہم شروع کریں گے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ سے۔ ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں مطیع اللہ جان صاحب، جن کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور اب ان پہ پرچہ بھی کر دیا گیا ریاستی اداروں کی طرف سے۔ اس کے لیے ہم نے اپنے اسپیشل کرائم انویسٹیگیٹو یونٹ سے امان اللہ طارق کو دعوت دی ہے کہ وہ آپ کو آ کے بتائیں موقع کے حقائق اور پولیس نے FIR کیا دی ہے۔ تھینک یو۔ ناظرین، میرے 20 سالہ کرمنل انویسٹیگیشن جرنلزم کی جو ایکسپیرینس ہے اس کے اندر میں نے اتنا خطرناک کیس نہیں دیکھا، اتنا خطرناک ملزم نہیں میں نے دیکھا۔ مطیع اللہ جان صاحب نے نہ صرف چڑھائی کر دی I-9 کے ناکے پہ اپنی گاڑی کے ذریعے، پولیس کے اہلکار کو بھی زخمی کر دیا، بلکہ جو سرکاری اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ چھین کے انہوں نے ان کے اوپر تان لیا، اور نشے کی حالت میں تھے غالباً بتایا جا رہا ہے۔ ان کی گاڑی سے بھی آئس جو کرسٹل میتھ ایک نشہ ہوتا ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ ان کی جیب کے اندر 9/11 کے پلانز بھی تھے، 9 مئی کے نقشے بھی موجود تھے، اڈیالہ جیل کے نقشے بھی تھے، ایگزیکٹ لسٹ جو کولیبریٹرز کی تھی 9/11 کے اندر اور ہائی جیکرز کی وہ تفصیل بھی موجود تھی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیر کوڈز بھی ان کے پاس تھے۔ جو ووہان لیب سے کووڈ-19 کا ایک فیاسکو ہوا تھا اس کے لیکس کے اندر بھی کچھ ان کے پاس بایو کیمیکل مٹیریل موجود تھا، تو شاید وہ بایو کیمیکل ٹیررزم بھی انفلکٹ کرنا چاہتے تھے پنجاب اور پاکستان پولیس کے خلاف۔ لیکن سب سے جو خطرناک بات ریویل ہوئی ہے کہ وہ ان کے بال ہیں جس کو دیکھ کے سب لوگ شک میں پڑ جاتے تھے، وہ پتہ لگا کہ واقعی میں وہ وگ ہی ہے۔ مزید تفاصیل جو ہمیں ملیں گی ہمارے پولیس کورسپونڈنٹ سے اور اینٹی ٹیررزم یونٹ سے تو ہم آپ کو بتا دیں گے، لیکن میرے خیال میں اسامہ بن لادن کے بعد سب سے خطرناک جو دہشت گرد پاکستان کے نارتھ پنجاب سے ایریا سے پکڑا گیا ہے وہ میرے خیال میں مطیع اللہ جان صاحب ہی ہیں۔ شکریہ۔ جان پہ کھیل کے امان اللہ طارق نے یہ رپورٹ آپ کے لیے اکٹھی کی تھی۔ دیکھیں ناظرین، ہم یہاں پہ ایون پہ سچ کو رپورٹ کرتے ہیں، اسی پیمانے پہ ہم سچ کو ناپتے ہیں جس سے ہمارا مین اسٹریم میڈیا کرتا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب اب حراست میں، آپ سب چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اب ہم مزید خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بہت زور و شور سے ڈبیٹ چل رہی ہے پاکستان کے اندر، کتنے لوگ قتل ہوئے تھے جو ثانیہ ہوا ہے اسلام آباد کے اندر۔ کوئی کہتا ہے 20، کوئی کہتا ہے 8، کوئی کہتا ہے 100، کوئی کہتا ہے 200، لیکن سرکار کہتی ہے کوئی نہیں مرا۔ عطا تعالیٰ کرتا ہے کہ آپ ایک بھی لاش دکھا دیں، ایک بھی گولی دکھا دیں تو شاید وہ مونچھیں رکھ لیں گے دوبارہ، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ گولیاں چلی ہیں، لوگ قتل ہوئے ہیں۔ مطیع اللہ جان صاحب رپورٹ کر رہے تھے اس معاملے پہ، اور اتفاق سے انہوں نے پیمز کا ریکارڈ اور پولی کلینک کا اسلام آباد سے ریکارڈ بھی شیئر کیا تھا، جہاں پولی کلینک کے ریکارڈ کے مطابق 29 لوگوں کو گن شاٹ وونڈز تھے، 2 لوگ اس میں سے گن شاٹ وونڈز کی وجہ سے مر گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ڈکلیئر ڈیڈ کر کے ان کی باڈیز ہینڈ اوور ہونی تھی آٹوپسی کے بعد ان کے لوائقین کو، لیکن ابھی تک نہیں کی گئی۔ پیمز کے اندر 6 لوگوں کو گولیاں لگ کے رپورٹ ہوا تھا۔ جب معاملات کی تفصیلات نکلیں گی تو شاید فگر 8 کے آفیشیل نمبر سے بڑھ جائے گا، لیکن سرکار کا ڈینائل ایک انتہائی جاہلانہ سٹیپ ہے۔ ریالٹی یہ ہے کہ ریاستی ادارے ایک بندہ ماریں یا 100 بندہ ماریں یا 1,00,000 بندہ ماریں، انہوں نے انٹینشن شو کر دی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اس وقت پورے مین اسٹریم میڈیا کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ PTI کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، کوئی اس بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ رات کے اندھیرے میں کیسے سڑکیں کلیئر کی گئیں۔ سچائی یہ بھی ہے کہ PTI کے اندر پھوٹ ہے۔ بشرا صاحبہ کی جو بہن ہے وہ اس وقت TV چینلوں پہ آ کے یہ بیان کریں کہ شاید میری بہن کسی قبضے میں ہے، شاید علی امین گنڈا پور صاحب ان کو بولنے نہیں دے رہے، ان کو زبردستی اسلام آباد سے لے کے جایا گیا تھا۔ لیکن جیو کی ایک ویڈیو نے دکھایا کہ بشرا صاحبہ گاڑی چینج کرتے ہوئے پروٹیسٹ سے فلی کر رہی تھیں۔ واللہ عالم وہ اپنی مرضی سے کر رہی تھی یا کسی جبر کے تحت کر دی، یہ اللہ، بشرا صاحبہ اور طاقتور حلقے کے لوگ جانتے ہیں۔ لیکن ریالٹی یہ ہے کہ PTI کا جو گراؤنڈ ورکر ہے اس وقت وہ آئسولیٹڈ فیل کر رہا ہے۔ حامد میر صاحب نے وائس آف امریکہ اردو کو انٹرویو دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو بھی ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے لیے، میڈیا آف پاکستان کے لیے اور پولیٹیکل ورکرز کے لیے۔ کیوں؟ جب آپ پولیٹیکل ورکر کو ڈیموکریٹک سپیس نہیں دیتے تو وہ فرنج کی طرف پش ہوتا ہے۔ اس نے کہا آپ خدا کا خوف کریں کہ اگر 1% بھی ان میں سے لوگ جو اس وقت اسلام آباد دھرنے کے لیے آئے تھے وہ دہشت گردی کی طرف ریزورٹ کریں تو کتنا برا ہوگا۔ وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں نے گالیاں دی اپنے لیڈران کو اور برا بھلا بھی کہا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب ہم اسلام آباد اب واپس آئیں گے تو ہم اس طرح جواب دیں گے جس طرح ریاست نے ہمیں جواب دیے۔ آپ اپنے ہی لوگوں کو اتنے کونے میں پش کریں گے تو ایونچولی پش بیک ملے گا۔ یہ وہی پش بیک ہے جو آپ کو وزیرستان میں نظر آتا ہے، یہ وہی پش بیک ہے جو آپ کو بلوچستان میں نظر آتا ہے۔ 100 سے زائد لوگ، ان کی لاشیں پارا چنار میں پڑی ہوئی ہیں، کوئی پہیہ جام ہڑتال نہیں ہوئی، کوئی معاشی معاملات نہیں رکے۔
آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہ کانٹینٹ بناتے رہتے ہیں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہے ان باکس ڈی ایم کی مد میں ہے, چاہے وہ کامنٹ کی مد میں ہے, یا اسپیشلی 3,000 روپے کی سبسکرپشن کی مد میں ہے, ہمارے کام کو بہت آگے لے کے جاتی ہے. ہمیں کسی پلیٹ فارم کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کے سامنے ہمارا چینل ڈیمونیٹائز ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. اس کی وجوہات بھی ہم نے آپ کو بتائی ہیں. ڈیمونیٹائزیشن یا پھر کسی کی آواز بند کر دینا بہت غلط ہے, چاہے وہ کسی بھی ایشو پہ بات کر رہا ہو. فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہمیں 3,000 روپے کی سبسکرپشن پرووائڈ کریں. ہم نے آلریڈی زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دیا اپنے پیڈ سبسکرائبرس کے لیے, اور ہماری ایونچولی کوشش ہوگی کہ جو ہمارا آدھا کانٹینٹ ہے وہ پیڈ سبسکرائبرس کے لیے ہی ہو. تو ایون فیملی کا پارٹ بنیں, 3,000 روپے دیں, سبسکرائب کریں. چند لوگ پی ٹی آئی کے قتل ہوتے ہیں تو پورا آپ سوشل میڈیا کو رام اٹھاتا ہے, سڑکوں کے اوپر شور لوگ مچاتے ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ ہم نے 2 حرکتیں کی ہیں. ایک, ہم نے سرکار اور عوام کے اندر گیپ انکریز کیا ہے. سرکار کی جان قیمتی, سرکار کا مال قیمتی, عوام کا مال اور جان بے معنی. اور پھر عوام کے اندر بھی ہم نے تفریق بنائی ہے کہ کچھ مخصوص لوگ ایک علاقے سے, ان کی جان اور مال افضل ہے باقی پورے پاکستان سے. یہ ہماری ایک سچائی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ بیرسٹر سیف صاحب جھوٹ بول رہے تھے. عمران خان صاحب پہ کوئی آڈیو یا ویڈیو پیغام نہیں تھا کہ آپ دھرنا شفٹ کر لیں مویشی منڈی کو, یعنی کہ جو ایک موقف اور بیانیہ بیرسٹر سیف دے رہے تھے وہ غلط تھا. لیکن بیرسٹر سیف کو لگایا کس نے کے پی گورنمنٹ میں؟ علی امین گنڈا پور نے, عمران خان صاحب نے. اگر بیرسٹر سیف اسٹیبلشمنٹ کنٹرولڈ ہیں تو آپ کی گورنمنٹ میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک اور سچائی آپ کے سامنے کھلتی ہے. وہ یہ ہے کہ فیڈرل کے اوپر تو آپ بحث کر رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر معاملات ہوں, اسٹیبلشمنٹ واپس بیرکس میں جائے, لیکن کے پی میں یہ چیزیں آپ ان کی مرضی سے کر رہے ہیں, سیکیورٹی ایشوز پہ ان کو کنسلٹ کر رہے ہیں. تو ریالٹی کیا ہے؟ کیا آپ گودی کھیل رہے ہیں یا آپ جمہوریت کے ساتھ ہیں؟ میں ہر ایک اس سیاسی ورکر کے ساتھ ہوں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, لیکن ان لیڈران کے ساتھ نہیں ہوں جو ان لوگوں کی جان کو داؤ پہ لگا کے سیاست کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے, اس کو تسلیم کریں. گالیاں دینے سے, برا بھلا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کتنی دفعہ اسلام آباد پہنچے ہیں پی ٹی آئی والے دھاوا بولنے اور حقیقی آزادی لینے, اور واپسی کیوں ہوئی ہے؟ سیاستدانوں کی وجہ سے. قطعاً جب آپ آزادی لینے جاتے ہیں تو آپ کو یہ ریالٹی سمجھنی ہوگی کہ جانیں جاتی ہیں. کوئی بھی ریولوشن دنیا میں نہیں ہے جہاں پہ جانے دیے بغیر ریولوشن آئی ہو. یہ ریالٹی ہے. آپ بنگلہ دیش سے کمپیریزن کرتے ہیں, ان کی ہسٹری پڑھ لیں. آپ پورے یورپ سے ہسٹری پڑھ لیں, رشین ریولوشنز کی ہسٹری پڑھ لیں, آپ افریقن ریولوشنز کی پڑھ لیں. تو کیا یہ سیاستدان جب اتنے ریولوشنری نعرے دے رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ ہے کہ وہ بول کے آ رہے ہوتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے صحیح فرمایا تھا کہ یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں, ان کو شوق بھی نہیں ہے. یہ سب سیاستدانوں کے لیے اپلائی کرتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ باغی اپنے آپ کو کہلوانا, سوشل سرکلز میں گپ شپ مارنا, ایک دوسرے کے لیے تالیاں بجانا, ایک دوسرے کی ویڈیو کو تھمز اپ دیتے نا تو بڑا آسان ہے, لیکن باغی بننا بہت مشکل ہے. منظور پشتین نے ریوولٹ کیا تھا سسٹم کے خلاف جب اس نے پی ٹی ایم کھڑی کی تھی. پوچھیں اس کی زندگی کیسی ہے. وہ ایک سیٹ پہ الیکشن لڑنے کا نہیں سوچ سکتا. مہرنگ بلوچ لانگ مارچ لے کے اسلام آباد پہنچی تھی, پوچھیں ان سے. تو ریالٹی یہ ہے کہ جب سرکار کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ مطیع اللہ جان کو اٹھا لیتے, چاہے پی ٹی آئی اٹھا لے, چاہے پی ٹی ایم اٹھا لے. وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب پی ٹی آئی دور میں مطیع اللہ جان صاحب اغوا کیے گئے تھے تو پی ڈی ایم کے لیڈران ان کے گھر پہنچے تھے جب ان کی برآمدگی ہوئی تھی. مریم نواز صاحبہ اور کئی اور پی ایم ایل این کے لوگ ان کو متی بھائی کہہ کے بلاتے تھے. شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ بھی کی تھی ان کے حق میں کہ بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. تو آج وہی ملک ہے, وہ پرائم منسٹر ہیں, ان کی جو نیس ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں. مطیع اللہ جان صاحب غائب ہیں, ان پہ ایک لطیفہ قسم کا پرچہ کرا دیا گیا ہے. اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس کے اوپر اسی طرح کا لطیفہ قسم کا پرچہ ہوا تھا رانا ثناء اللہ پہ منشیات کا. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے ہمیں کچھ نہیں سمجھتے. ہمارے جو فری اینڈ فیئر جرنلسٹ ہیں ان کو کچھ نہیں سمجھتے. اب میں آپ کو بتاؤں اس پہ پرابلم کیا ہوگی. سرکار بیوقوف بھی ہے. مطیع اللہ جان صاحب رپورٹنگ کر رہے تھے ڈیڈ باڈیز کے اوپر, اصلی فیکٹس اینڈ فگر سامنے لا رہے تھے. پی ٹی آئی والے نے ری ٹویٹ کر رہے تھے. آپ نے مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا, جھوٹا پرچہ اس پہ بنا دیا. اب پی ٹی آئی والے اٹھ کے کہیں گے دیکھا نا ہم تمہیں کہتے تھے کہ 200 بندہ مرے, متی بھائی بتانے لگے تھے, گورنمنٹ نے ان کو اس وجہ سے اٹھا لیا. یہاں پہ ہر کوئی اپنے سیاسی نیریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے فیکٹس کو مروڑتا ہے. فیکٹس بہت سمپل ہیں, کان کھول کے ایک دفعہ سن لیجئے. پی ٹی آئی اسلام آباد میں دھرنا کر رہی تھی عمران خان صاحب کے لیے پولیٹیکل سپیس واپس لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں,
اس دھرنے کے دوران اسٹیبلشمنٹ نے وہی حرکت کی جو وہ ہمیشہ کرتی ہے. انہوں نے دھاوا بولا, انہوں نے اسٹریٹ فائر چلائے, بندے مارے. بندے جو مارے ہیں, جو آفیشیل کلیم ہے وہ 8 کا ہے, لیکن موسٹ پرابلی 20 سے 25 لوگوں کے شہادتیں پتہ چلیں گی. رینجرز کے اہلکار رینجرز کی اپنی فلیئنگ گاڑیوں کی غلطی سے کچلے گئے. بہت افسوسناک بات ہے. اور جب اتنے بڑے موب سے کلیشز ہوتے ہیں تو لوگ فوت ہوتے ہیں, یہ ریئلٹی ہے. 200 بندے, 300 بندے, 100 بندے مذاق نہ بنائیں. 100 بندے آپ نے مرے ہوئے دیکھنے ہیں, پارا چنار جائیں. 100 بندے مرے ہوئے دیکھنے ہیں, ہزارہ سے پوچھیں. 100 بندے غائب ہوتے دیکھنے ہیں, مارنگ بلوچ سے پوچھیں. 100 بندے تہہ خانوں میں دیکھنے ہیں, انٹیریئر سندھ سے پوچھیں. یہ ریئلٹی ہے. بالکل زیادتی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ میں کوئی دو شک رائے نہیں ہے. پچھلے 2.5 سال سے ان کا مشکل وقت چل رہا ہے, بہت مشکل وقت چل رہا ہے. شاید ہماری تاریخ میں اتنا مشکل سیاسی وقت کسی کا نہیں چلا. لیکن پی ٹی آئی کے لیڈران آپ کی حقیقی آزادی کے لیے نہیں لڑ رہے, اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے. بیرسٹر سیف کو اگر صبح پی ٹی آئی نہیں نکالتی نا اپنی جماعت سے, تو پھر آپ سمجھ جائیں یہ لوگ ہمیں ہی بیوقوف بنا رہے ہیں 77 سال سے. لیکن مجھے انشاءاللہ امید ہے ہماری قوم سے کہ اب وہ شعور والی ہے, بیوقوف نہیں بنے گی. آپ کا سننے کا شکریہ.